روحانی سفر اسپرچل بک ریٹن بائی گوہر شاہی سرکار امام مہدی سرکار لکھتے ہیں. بتا دوں آپ کو، جو میرے نیو دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دوں کہ ہم نے گوہر شاہی سرکار کی کتاب روحانی سفر کی سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں آپ جا کر میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور آج نیکسٹ ویڈیو ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جو ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 3. تو سرکار فرماتے ہیں، دوسرے بزرگ کے مزار پر جاتے ہی دل میں السلام علیکم کہتے اور دل ہی دل میں وعلیکم السلام جواب مل جاتا. اور کبھی تربت کی چادر پر اور کبھی دیوار پر مجھے بزرگ کا عکس نظر آتا، مسکراتے اور غائب ہو جاتے. اب مجھے دربار والوں سے محبت ہو گئی تھی. کام کاج میں بھی خیال انہی کا رہتا تھا. ہر وقت ولیوں سے متعلقہ کیسٹیں سنتا رہتا اور جو جذبہ اور شوق 12 سال پہلے تھا دوبارہ ابھر آیا. ایک رات دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی روشنی کار کی بتیوں کی طرح تیز کمرے میں پھیلی، جبکہ سردیوں کا موسم تھا اور کمرہ چاروں طرف سے مکمل بند تھا. میں اور میرا بھائی، عمر تقریباً 18 سال یعنی میری اور میری بیوی کمرے میں سو رہے تھے. یعنی کہ 18 سال کی عمر میں سرکار کی شادی ہو چکی تھی. اوکے، میں اور میرا بھائی، عمر تقریباً 18 سال اور میری بیوی کمرے میں سو رہے تھے. بھائی ڈر کر چیخنے لگا اور بیوی بھی گھبرا گئی. اور میں بھی حیران تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی اور ایک لمحہ کے بعد کہاں چلی گئی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ کمرہ پھر منور ہوا. روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی. آدھا منٹ کے بعد وہ روشنی ختم ہو گئی. اس روشنی کے بعد مجھے سخت بخار ہو گیا اور چارپائی بھی ساری رات لرزتی رہی. آگے فرماتے ہیں سرکار، مجھے بیان کرنے میں اور پڑھ کے جو ہے وہ ریکارڈ کرنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اتنا مزہ آ رہا ہوگا سننے میں. مزید آگے سرکار فرماتے ہیں کہ دوسری رات تقریباً اسی وقت روشنی میں ایک بزرگ نظر آئے. مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا، بیٹا اب تمہارا وقت آ چکا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، باقاعدہ نماز شروع کرو، گناہوں سے تائب ہو جاؤ. روزانہ بعد نماز مغرب اسی شیریں چیز پر اولیاء انبیاء کی ارواح کے لیے فاتحہ پڑھا کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو، اور فرش پر سویا کرو. میں نے ان نصیحتوں پر دل سے عمل شروع کر دیا. مزید سرکار فرماتے ہیں، نیکسٹ وہ بزرگ اکثر نظر آتے رہتے، کبھی بات کرتے اور کبھی بغیر بات کیے غائب ہو جاتے. ایک دن میں بری سرکار کے مزار پر گیا. وہی بزرگ ایک سائے کی شکل میں چادر پر بیٹھے نظر آئے. ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا. اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ بزرگ بری امام کی روح مبارکہ ہے. یہ باتیں میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی معلوم ہوئیں. کوئی کہتا کہ صحیح ہوگا، اکثر فراڈ ہی سمجھتے. میرے محلہ میں ایک نوجوان لڑکی چند ماہ سے پاگل ہو گئی تھی. نہ ڈاکٹروں اور نہ ہی عاملوں کے تعویذات سے اثر ہوتا. میرے ماموں ششو پنج میں تھے. اب مجھے ان کے گھر لے گئے اور کہا اپنے بزرگ کو بلاؤ تاکہ لڑکی ٹھیک ہو جائے. اوکے، ان کا مطلب تھا کہ اس طرح حق و باطل کا پتہ چل جائے گا. وہی سایہ میرے سامنے آیا، لڑکی پر دم کیا اور پانی بھی دم کر کے دیا اور وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد ایسے ہی مریض آنے شروع ہو گئے جنہیں شفا ہو جاتی اور میری انڈسٹری کا کاروبار بھی خوب چمکنے لگا. تقریباً 1 سال بعد اس سایہ نے حکم دیا کہ اب تزکیہ نفس کے 3 دن کے اندر دنیا چھوڑ دو. حکم کو تیسرا دن تھا. رات کے 12 بج رہے تھے. بیوی کو ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا، سب سے لاڈلے بچے کو آخری بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دھیرے دھیرے
قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، اتنے میں ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی، پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی ٹی ایس کے اڈا پر۔ ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میں اپنے آبائی شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر گیا اور انہی کے حکم کے مطابق نور الہدا خریدی اور پھر سیون شریف کے لیے روانہ ہو گیا۔ بس کے طویل سفر میں نور الہدا کو پڑھتا رہا، اس کی ہر سطر میرے دل میں اثر کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر لکھا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر بھی واصل باللہ نہ ہوا کم بخت بے نصیب ہے، اور میں اب دوبارہ اپنے نصیبوں کو آزمانے کے لیے ایک سہارے کے ساتھ جا رہا تھا۔ کسی اسٹاپ پر بس رکی، میں پانی پینے کے لیے ایک ہوٹل میں گیا۔ میں نے دیکھا میرا منہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اپنی ٹھوڑی اور ہونٹ دکھائی دینے لگے۔ قدم ادھر ڈھالتا ادھر پڑتا، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور میں بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ کتاب پڑھ کر واقعی دیوانہ جسم ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا اب تو دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ہر شخص اس عجیب شکل اور عجیب چال پر مذاق اڑائے گا۔ ایسے جانوروں کا ٹھکانہ جنگل ہی ہے۔ سکھر تک بس کا سفر کیا، اب ریل سے سیون شریف جانا تھا۔ سکھر تک بس پر گئے اور اب وہ ریل سے سیون شریف۔ اوکے، ریل میں اونگ آ گئی، دیکھا سامنے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے۔ میں وہاں کھڑا ہوا اور ایک پگڑی سر پر باندھی جا رہی ہے، اور جب سیون پہلی مرتبہ پہنچا تو بالکل وہی روضہ نظر آیا۔ اوکے، یعنی اونگ آ گئی، ٹھیک ہے، وہی روضہ نظر آیا۔ مغرب کا وقت تھا، لوگ رقص کر رہے ہیں اور اپنے حال سے بے خبر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ کان میں آواز آئی، شہباز کے عاشقوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے عشق کا دعوے دار ہے۔ اسٹیشن کے سامنے والی پہاڑی پر چلا جا اور جو طریقہ نور الہدا میں لکھا ہے اسی طریقے سے تصور سے اس میں ذات کا ذکر کر۔ میں اسی وقت پہاڑی کی طرف چلا گیا اور اس میں ذات کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دوران ذکر اونگ آ گئی، دیکھا کہ محفل لگی ہوئی۔ ایک بزرگ جن کا جسم موٹا اور دراز قد مونچھوں والے میری طرف اشارہ کر کے پنجابی زبان میں کہتے ہیں، اسیاں قلندر دیوانے لجپال دے۔ جسم میں لرزش اسی روشنی والی رات ہی سے شروع تھی اور دل کی دھڑکن سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ہی نمایاں ہو چکی تھی، اور آج وہی دھڑکن اللہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں اپنی قسمت میں بہت خوش تھا اور جس راز کو بچپن ہی سے درباروں، غاروں اور جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا اپنے قلب میں پایا۔ 3 دن تک شرابی کی طرح پہاڑی پر لطف اندوز ہوتا رہا، نہ گرمی کی پرواہ اور نہ ہی بھوک پیاس کی چاہ رہی۔ رمضان کا مہینہ تھا، واہ سبحان اللہ، کیا منظر کریٹ کیا ہے سرکار نے، اور کیا منظر ہوگا، بہت ہی لطف وہ آ رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی آ رہا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کامنٹ میں ضرور گوشی مربع لکھیے گا۔ اور رمضان کا مہینہ تھا، سرکار فرماتے ہیں کہ روزوں کا خیال آیا۔ سوری، مجھے یہاں پر کچھ پڑھنے میں وہ غلطی ہو گئی۔ روزوں کا خیال آیا، سحری کو اسٹیشن چلا جاتا اور افطاری کے لیے سامان خرید کر لے آتا۔ شروع میں اس پہاڑی پر ڈر لگتا تھا، لیکن کچھ ماہ بعد خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی تھیں، رات کو دور تک ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ کبھی کبھی
دریا پر نہانے کے لیے چلا جاتا اور واپسی پر اسٹیشن سے چنے وغیرہ لے آتا۔ رات ہر حالت میں اسی پہاڑی پر گزارتا۔ ہر رات کچھ نہ کچھ کشف ضرور ہو جاتا اور دل کی دھڑکن بھی اس میں اللہ کے ساتھ تیز ہوتی رہتی۔ ایک رات میرے قریب کافی کتے پہنچ گئے اور بھونکنا شروع کر دیا۔ کاٹنے کے لیے دوڑتے لیکن قریب آ کر رک جاتے۔ پھر گھنگرو کی آواز چاروں طرف سے آنے لگی اور پھر چہرے کے اوپر پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ میں چپ چاپ دبکا رہا۔ کچھ پتھر لگے اور کچھ اوپر سے گزر گئے۔ آج سارا دن اسٹیشن پر بیٹھا رہا لیکن رات کو پہاڑی پر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر سوچا اللہ کرنا اور موت سے ڈرنا یہ توکل کے خلاف ہے اور پہاڑی پر چلا گیا۔ آج کی شب جب سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا میں نے دیکھا فجر کا سما پیدا ہو گیا اور پہاڑی کے ارد گرد بے شمار کرسیاں بچھ گئیں اور پھر ان کرسیوں پر بے شمار بزرگ عربی لباس میں ملبوس رونق افروز ہوئے۔ 13 آدمی میرے قریب کھڑے کر دیے گئے اور ایک صدا آئی، آج چناؤ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آدمی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ کسی نے صرف کپڑے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے اور وظیفے کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے مکھی کی مانند سمجھ رہا تھا اور ان نورانی شکلوں میں کھڑا ہونے سے بھی شرم آ رہی تھی۔ اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کل کا آیا ہوا پرانوں پر سبقت لے جائے ان 13 آدمیوں کے منہ سے نکلا کہ شاید کچھ بھول ہو گئی ہے۔ اتنے میں دوبارہ برقی روح آئی اور میرے جسم پر آن پڑی۔ ان 13 آدمیوں میں سے کسی نے غصے سے کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشق کیے لیٹ گیا۔ بال بال سے اللہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ دل سے ایسی سریلی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہو۔ جس سمت دیکھتا لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آتا اور اب دل پر بھی خوشخط سنہری لفظوں میں اللہ لکھا ہوا نظر آنے لگا۔ یقین کریں کہ سرکار کی یہ بک پڑھ کر دوبارہ سے وہ سین جو ہے وہ اسی طرح سے منظر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں آ جاتا ہے اور دل اتنا کہ دل رونے کو کر رہا ہے، اس طرح سے میرا دل ہوا ہے۔ اور بس کیا کہہ سکتے ہیں، اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ سرکار کی ذات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمیں سرکار کی ذات کا تعارف عطا فرما۔ ہم سرکار کو نہیں جانتے، ہمیں ان کی محبت، ان کی عقیدت جو ہے وہ نصیب فرما۔ بس یہی لاسٹ پر جو کہنا چاہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا اپنے فرینڈس، فیملی، اپنی گیدرنگ میں، سراؤنڈنگ میں، اور کیونکہ کوئی بھی اچھی بات جو ہے وہ سن کے کسی کو پہنچا دینا، کسی دوسرے تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور ہمیں تو ویسے بھی سرکار کی مشن کو آگے لے کر چلنا ہے، تو زیادہ